علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمده واصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ چونکہ رمضان المبارک اپنے وسط سے اپنے آخر کی طرف رواں دواں ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور اس سے متعلقہ مسائل کا تذکرہ موجود ہے، اسی طرح ان دونوں باتوں کے وسط میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انتہائی اہم ترین ایک مسئلہ کا ذکر فرمایا جس کا تعلق ہماری پیدائش سے قبل سے لے کے ہماری وفات، ہماری قبر اور ہمارے اخروی معاملات تک منسلک ہے۔ وہ مسئلہ دعا کا مسئلہ ہے۔ دعا اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت اور قربت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا مانگنے والے انسان کا دامن محرومیوں سے خالی ہو کے خوشیوں سے لبریز کر دیا جاتا ہے۔ دعا عبد اور معبود کے تعلق کو اتنا مضبوط کرتی ہے کہ بعض اوقات انسان دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے، اس کی دل کی مراد اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پہلے عطا کر دی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز، سرچشمہ، لب لباب، ما حاصل وہ دعا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دعا مانگنے والے انسان سے خوش ہوتے ہیں، اور جو انسان دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس صراحت کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آپ کے پروردگار نے فرمایا کہ ادعونی، دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت سے ہمکنار کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا مانگنے سے گریز کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں جلد ہی دوزخ کی بھڑکتی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ کسی دانشور نے مسجد کی دیوار پہ بڑا جلی حروف سے ایک جملہ لکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ کے پاس آپ کی سننے کے لیے بڑا وقت ہے، آپ کے پاس سنانے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان من، دعا انسان کو نہ صرف اپنے رب کے قریب کرتی ہے بلکہ انسان کی محرومیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں۔ ہر انسان پیدا ہونے سے فوت ہونے تک کسی نہ کسی ضرورت کا محتاج رہتا ہے، تو لہذا اس کے لیے بہترین راستہ دعا کا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں فضائل رمضان کا ذکر آیا اور اس کے بعد جہاں مسائل رمضان کا ذکر آیا، ان دونوں امور کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي،
جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جہاں سے انسان کی سانس چلتی ہے ہم اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ میں پروردگار اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ رمضان المبارک میں صائم ایک تو افطاری کے وقت روزہ دار جو دعا کرتا ہے انشاءاللہ وہ تو شرف قبولیت سے ہمکنار ہے۔ عمومی طور پہ صائم چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہے، لہذا علماء امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ روزہ دار کسی بھی وقت کوئی بھی دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں۔ تو بہت کم اور بہت تھوڑے ایام باقی رہ گئے، لیکن اگر آج تک ہمارا دعا سے اگر دامن خالی تھا تو اس کو خوشیوں سے لبریز کرنے کے لیے، اپنی حسرتوں کو مسرتوں میں بدلنے کے لیے آئیے حضرات آج سے ہم جو سلسلہ گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ دعا کی افادیت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان جاتے ہوئے ایام کو موقع غنیمت سمجھے اور اللہ سے دعا کرنا اپنا معمول بنائیے۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ دعا مومن کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ غزوہ بدر کا معاملہ بڑا مشہور معاملہ ہے کہ جو کیفیت تھی ہماری مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں کہ ایک طرف کفار کا 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی موجود تھا، اور ادھر مسلمانوں کے پاس 250 سے 350 کے درمیان لٹے پٹے مہاجر اور بے سر و سامانی کے عالم میں انصار، یہ حضور کا مختصر سا قافلہ تھا۔ تو جنگ بدر کے اندر آج وہاں پہ مسجد عریش موجود ہے جہاں حضور کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ جب جنگ بدر کے اس میدان میں آج بھی انسان قدم رکھتا ہے اور اس مسجد عریش کو دیکھ کے پھر اس کے اوپر وہ ایک روحانی کیفیت اور رقت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے اتنی دعا آپ نے فرمائی، اتنی دعا فرمائی کہ روتے روتے حضور کی چادر مبارک سرکتے ہوئے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریش کے یعنی خیمے کے دروازے پہ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، چادر مبارک کو اٹھا کے دوبارہ حضور کے کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سرکار سر اوپر اٹھا لیجئے، جس کیفیت میں آپ نے دعا کی ہے میرا ایمان ہے اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مایوس نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ طاقت، یہ پاور دعا کی پاور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا علم کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بھوک اور افلاس کی کیفیت میں مبتلا جنگل کی طرف نکلتے ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، بے روزگاری نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کاروبار نہیں ملتا۔ تو جب صحابی رسول گھر سے نکلے تو اس اللہ والی نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی، گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتی ہے، اتنی دعا کرتی ہے، اتنی دعا کرتی ہے وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کہ جب دعا سے سر اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گھر کے برتن میں بکرے کی چامپوں کا گوشت بھی موجود ہے اور آٹے کی چکی اپنے آپ چلنا شروع ہو گئی اور اس میں سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ جب صحابی رسول واپس گھر آئے تو کہنے لگے کہ مجھے تو کمائی کا کوئی سلسلہ میسر نہیں آیا۔ تو صحابیہ نے عرض کی میں نے اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا وہ رشتہ جوڑا ہے، دعا کا وہ ناطہ جوڑا ہے، اور دعا کی اس طاقت اور برکت کی وجہ سے میرے اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام فرما دیا۔ وہ صحابی بڑے حیران ہوئے، آگے بڑھے اور آٹے چکی کے پاٹ کو اٹھا کے دیکھنا چاہا تو آٹا نکلتے نکلتے رک گیا۔ یہ سارا ماجرا حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم لوگ اس چکی کے پاٹ کو نہ اٹھا
فرماتے اور چلنے دیتے، اللہ کی قسم قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی اور تمہاری آنے والی نسلوں کا رزق اس سے چلتا رہتا۔ تو حضرات یہ ساری میسرات کس وجہ سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے سے، دعا مانگنے سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے سے۔ آئیے اس عزم کے ساتھ آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے باقی ماندہ ایام میں بالخصوص اور بالعموم اپنی ساری زندگی میں ہم دعا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا جو حقیقی ہماری عزت ہے، اللہ کے آگے جتنا جھکتے جائیں گے دعا کے انداز میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بلند فرما کے ہماری حسرتوں کو مسرتوں میں بدلتے جائیں گے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے متعلقہ دیگر جو لوازمات ہیں آئندہ گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی تمام دلی نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ ہماری دعائیں جو دل میں مچلتی رہتی ہیں، ہماری دعائیں جو جھجکتے ہوئے کبھی زبان پہ نہیں آتی، اور ہماری وہ دعائیں جو کبھی کبھار تنہائی میں آنسوؤں کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، اور ہماری سینکڑوں ایسی دعائیں جو میرے مالک کے اشارہ کن کی منتظر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیکون فرما دے۔ ہمیں دعا اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اور دعا کے توسط سے اللہ ہمیں اپنی حاجات اور مرادیں پر لانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔